السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احمد پالنپوری صاحب کا بہت پیارا بیان۔ جن کے اعمال جاندار ہوں گے اللہ کی مدد اسی کو ملے گی۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات بر وقت دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کہتے ہیں تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین کا کام کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو دین کا کام کرے گا آدمی تو مدد اللہ کی آنی تے، لیکن کب؟ جب دین کا کام جاندار ہو رہا تو مدد آئی، بدر میں آئی، قادسیہ اور یرموک میں آئی۔ عمل جاندار بنے تو بنی اسرائیل پر مدد آئی، جہاں عمل جاندار بنیں گے مدد آئے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عمل جاندار بنے، مدد آ گئی۔ عمل جاندار بنے، مدد کا آنا ہے۔ اور عمل جاندار بنتا ہے مجاہدے سے۔ 5 باتیں مجاہدہ کر کے عمل میں چالو کر دے۔ وہ 5 باتیں میں آپ کو گنا دوں، دھیان سے سن لینا۔ 5 باتیں صحیح ہو جائیں، وہ گن لو اچھی طرح۔ ایک تو یقین کا صحیح ہونا، دوسرے جذبے کا صحیح ہونا، تیسرے طریقے کا صحیح ہونا، چوتھے دھیان کا صحیح ہونا، اور 5ویں نیت کا صحیح ہونا۔ یہ 5 باتیں ہوں گی جس عمل میں تو وہ عمل جاندار بنے گا۔ اور پہلے یہ 5 باتیں نماز میں لانی ہیں تاکہ نماز جاندار بنے۔ اور نماز جاندار بنی تو پھر یہی 5 باتیں کاروبار میں لے آؤ، پھر یہی 5 باتیں شادی میں لے آؤ۔ سارے عملوں میں یہ 5 باتیں لے آؤ، پہلے نماز میں لانی ہے۔ پھر ایک مرتبہ گنا دوں، یقین کا صحیح ہونا پہلی چیز، اس کا نام ہے ایمان کی طاقت۔ اور اس کے اندر 2 کام کرنے پڑیں گے، اللہ کے یقین کا لانا اور مخلوقات کے یقین کا نکالنا، ملک مال کا یقین نکالنا، کاروبار کا اور گھر کا یقین نکالنا۔ کاروبار کا اور گھر کا بالکل یا چھوڑنا نہیں، کاروبار اور گھر کا یقین نکالنا۔ دعوت کے کام میں جب نکل گئے تو کاروبار اور گھر چھوٹا، اس وقت بھی یقین نکلا ہوا ہو، اور جب کاروبار اور گھر میں لگ رہے ہوں تو بھی کاروبار اور گھر کا یقین نکل چکا ہو، اللہ کا یقین ہو۔ یہ پہلی بات ہے، اس کا نام ہے ایمان کی طاقت، اس کا نام ہے یقین کا صحیح ہونا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جذبے کا صحیح ہونا۔ ہر عمل میں جذبہ صحیح ہو۔ کیا مطلب؟ اس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے، اس وعدے کی امید باندھ کر اس عمل کو شوق سے کرے۔ جو عمل کرے اس پر خدا کا وعدہ کیا ہے، اس کی امید باندھے اور پھر شوق سے عمل کرے۔ یہ ہے جذبہ صحیح ہونا۔ اس کو حدیث میں احتساب کہتے ہیں، ایمان و احتساباً، یعنی حساب لگانا۔ جب یہ جو میں نے عمل کیا تو اس پر کیا ملے گا، آدمی حساب لگاتا رہے۔ یہ چیز پیدا ہوگی تو آدمی شوق سے عمل کرے گا، نماز بھی شوق سے پڑھے گا، دعوت کا کام بھی شوق سے کرے گا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، طریقہ صحیح ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اس عمل میں، اپنا طریقہ نہ ہو۔ اور یہ چیز بغیر علم کے نہیں ملے گی۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ علم ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دھیان کا صحیح ہونا، یعنی اللہ کا دھیان ہو، جو عمل کرے اس میں دھیان اللہ کا ہو، ادھر ادھر دھیان نہ ہو۔ اس کو حدیث میں اور قرآن میں احسان کہتے ہیں، جو حدیث جبریل میں ہے۔
اور پانچویں بات نیت کا صحیح ہونا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، دنیا کی نیت نہ ہو، اس کا نام ہے اخلاص۔ تو 5 باتیں ہر عمل میں عام ہیں۔ ایک تو یقین صحیح ہو، ایمان کی طاقت، ایک جذبہ صحیح ہو تو آدمی امید باندھے اور شوق سے عمل کرے، طریقہ صحیح ہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، وہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا۔ اور چوتھی چیز دھیان صحیح ہو، یعنی اللہ کا دھیان ہو، ادھر ادھر دھیان نہ جائے۔ اور 5ویں بات نیت صحیح ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ اور یہ 5 باتیں پہلے نماز میں لاوی، لیکن ایک چھٹی بات بھی یاد رکھنی پڑے گی۔ ان 5 باتوں سے تو عمل بنے گا، لیکن چھٹی ایک بات میں اور بتاؤں گا، وہ اگر کرو گے تو یہ عمل محفوظ رہے گا۔ اور چھٹی بات کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی، لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرے۔ اگر حق ادا نہ کیا تو 5 باتوں سے بنا بنایا عمل اس کے پاس چلا جائے گا جس کا حق دبا، تو آدمی کے پاس کچھ نہیں رہا، تو پھر اس کی اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ اس لیے چھٹی بات ہے جس کا حق ہے وہ ادا کر دے، زمین دبائی دے دے، پیسہ چرایا واپس کر دے، غیبت کی تو معافی مانگ لے۔ حق ادا کرنے کے بعد اور زیادہ دے گا تو پھر یہ اخلاق میں آ جائے گا، یہ اکرام مسلم میں آ جائے گا۔ اللہ دکھائی نہیں دیتے، ان کا یقین خود نہیں آئے گا، لانا پڑے گا۔ اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ان کا یقین خود آتا ہے، اسے نکالنا پڑے گا۔ اللہ کا یقین لانے کی طریقہ کیا ہے؟ بار بار اللہ کا بولنا اور بار بار اللہ کا سننا، جس کا نام ہے دعوت کی فضا۔ جتنی بنائیں گے اتنا اللہ کا یقین آئے گا۔ اور کاروبار کا اور گھر کا اور میٹیریل کا یقین نکلے گا کیسے؟ وہ نکلے گا قربانی سے۔ جتنی قربانی دو گے تو مخلوق کا یقین نکلتا جائے گا۔ جتنا مخلوق کا یقین نکلے گا اور اللہ کا یقین آئے گا تو ایمان میں طاقت آ جائے گی، پھر ایمان کی طاقت سے عمل جاندار بنے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا احمد پالن پوری صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کن اصولوں پر گزارنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر ہر ایک بندے نے جانا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں اور اپنے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔